فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ اس کو طلاق دے دے تو حلال نہیں ہے اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لے۔ پھر اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں مراجعات کر لیں، رجوع کر لیں، اگر ان دونوں کا یہ خیال ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ ان کو بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ اس آیت میں تیسری طلاق کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ آیت میں 2 طلاقوں کا تذکرہ تھا، تو 2 طلاقوں کے بعد شوہر کو رجوع کا حق رہتا ہے۔ 2 طلاق اگر اس نے صریح دی ہیں تو شوہر کو رجوع کرنے کا حق رہتا ہے عدت کے اندر۔ لیکن اگر وہ دوسری طلاق کے بعد اپنا تیسرا حق بھی استعمال کر لے اور بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو پھر اب شوہر کو رجوع کا حق نہیں رہتا، اور اسی طریقے سے اس کو اب دوبارہ بغیر حلالے کے نکاح کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس آیت میں اس تیسری طلاق کا تذکرہ ہے اور پھر حلالے کی صورت کا تذکرہ ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا میں اسی کو ذکر کیا کہ دوسرا شوہر اگر اس کو طلاق دے دے، اس کی عدت گزر جائے اور اس عدت کے گزرنے کے بعد سابقہ شوہر اور یہ بیوی یہ خیال کریں کہ ہم دوبارہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں، تو ان میں کوئی گناہ نہیں ہے دوبارہ نکاح کرنا۔ لیکن حلالے کے بغیر سابقہ شوہر کے لیے اب یہ عورت حلال نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر ایک بات جو ذہن نشین رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھے ایک جملے میں دینے سے 3 طلاقیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ائمہ 4 جمہور صحابہ اور جمہور تابعین، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن کو ائمہ 4 کہتے ہیں، اور جمہور صحابہ یعنی تمام صحابہ اور تابعین، ان کے نزدیک 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ ایک جملے میں دے یا الگ الگ دے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی یہ شخص یہ سوال کرے کہ ایک آدمی غصے میں طلاق دے رہا تھی، یا وہ اس کو علم نہیں تھا، نادانی میں کہ 3 طلاقوں سے 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اس نے 3 طلاقیں دے دیں، تو آیا وہ 3 طلاقیں نافذ شمار ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو حکم یہ ہے کہ وہ 3 طلاقیں نافذ شمار ہوں گی، چاہے وہ غصے میں کہے، چاہے اس کو اس کا علم نہ ہو کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ شریعت میں یہ بات جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے کہ اس کو علم نہیں، علم کا نہ ہونا یہ معتبر نہیں، لہذا 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ تیسری طلاق کو بہت برا سمجھا گیا، اس کو بدعت کے لفظ سے بھی ذکر کیا گیا، اور روایات میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس عمل پر غصے کا اظہار بھی ہوا، لیکن نافذ 3 ہوتی ہیں۔ اب یہ 3 جو ہو جاتی ہیں اس پر دلیل کیا ہے؟ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ، اس پر دلیل ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت محمود ابن لبید رحمہ اللہ ایک بزرگ ہیں، ان کی روایت ہے جو نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھیں۔ آپ نے جب یہ خبر سنی تو آپ غصے میں کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں یہ کہا، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے؟ اور میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، پھر بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو ایک اور صحابی وہ کسی کو غصے میں آ کر یا انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر یا وہ ظلم کی آگ میں جل کر کسی کو گولی مار دے تو اس سے بہت ہی برا کام کیا، بہت بڑا گناہ کیا، اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے، آخرت میں اس پر وبال بھی بہت ہے۔
لیکن وہ جو اس نے گولی ماری کسی کو اس کا اثر اپنی جگہ پر ہوگا، اس گولی سے وہ آدمی مر جائے گا، وہ نہیں بچے گا۔ اب چاہے یہ کہے کہ غلطی ہو گئی، غصے سے مغلوب ہو گیا، تو غصے کی مغلوبیت سے جو کام اس نے کیا اس کا اثر زائل نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیوی کو 3 طلاقیں ایک جملے میں دے یا الگ الگ 3 دے، تو چاہے وہ غصے میں دے، نادانی میں دے، اس کو بعد میں اس پر افسوس بھی ہو، پھر بھی اس 3 طلاق کا اثر بیوی پر ضرور ہو جائے گا، یہ چاہے جو بھی سمجھتا رہے، 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ دوسری روایت حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، بخاری شریف کی روایت، کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اکٹھے 3 طلاقیں دے دی۔ اس عورت نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا 3 طلاقوں کے بعد، اور اس دوسرے نے بھی طلاق دے دی۔ اب آپ حضرت السلام سے پوچھا گیا کہ آیا یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے یا نہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ جب تک دوسرے شوہر کے ساتھ زن و شوئی کا تعلق قائم نہ ہوا وہ پہلے کے لیے حلال نہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے کی 3 تو ہوئی نہیں، تم سوال کیسے کر رہے ہو؟ دوسرے کی اجازت، آپ کہتے ہیں کہ دوسرا نکاح کیسے ہوا جب پہلی 3 طلاقوں سے ایک واقع ہوتی ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو تو پھر دوسرا نکاح کیسے ہوا؟ اور دوسرے نکاح کے بعد اگر وہ 3 طلاقیں شمار نہ کی جائیں تو آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ جب تک دوسرے سے زن و شوئی کا تعلق قائم ہے، اسی کے 1 طلاق کے بعد تو حلالہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، حلالہ ہے ہی نہیں، 2 کے بعد بھی حلالہ نہیں، حلالہ تو 3 کے بعد ہوتا ہے، تو آپ نے ان 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا اور یہ فرمایا جب تک زن و شوئی کا تعلق قائم دوسرے سے نہ ہو پہلے کے لیے حلال نہیں۔ حضرت عویمر عجلانی ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی اہلیہ سے لعان کیا۔ لعان ایک فقہی اصطلاح ہے جس میں شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے، یا وہ اپنی ہونے والی اولاد کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، یہ بیوی پر ایک الزام ہے کہ اس نے غلط کاری کی ہے اور یہ اس سے اولاد ہوئی ہے، میں اس کا باپ نہیں ہوں۔ تو اگر کوئی شوہر بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو شریعت کی روح سے میاں بیوی کو قسمیں دی جاتی ہیں، جس کا تذکرہ سورہ نور میں ہے، تفصیل انشاءاللہ وہاں ذکر کروں گا، یہاں صرف اس حدیث کی شرح کے لیے اشارہ کر رہا ہوں۔ تو دونوں کو قسمیں دی جاتی ہیں اور قسمیں دینے کے بعد ان کے درمیان میں ہمیشہ کے لیے جدائی کر دی جاتی ہے، یہ فیصلہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں لعان۔ تو حضرت عویمر عجلانی نے لعان کیا اپنی اہلیہ سے۔ جب لعان کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو طلاق نہ دوں تو میں تو جھوٹا ہو جاؤں گا۔ انہوں نے قسمیں کھانے سے پہلے ہی آپ کی موجودگی میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، 3 طلاقیں اکٹھی انہوں نے آپ کے سامنے دے دی کہ اب یہ قسمیں کھاؤں گا اور قسم کھاؤں گا تو اس کے بعد یہ بری ہو جائے گی، میرا نکاح ختم ہو جائے گا، تو میں تو جھوٹا ہو جاؤں گا، میں اس کو ابھی 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ لعان کا انتظار ہی نہیں کرتا، لعان پورا کرتا ہی نہیں، قسمیں تو بات کی بات ہے، اسی وقت 3 طلاقیں دے دی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں فَأَنفَذَهُ، آپ علیہ السلام نے ان 3 طلاقوں کو نافذ قرار دیا، نافذ کر دیا، یہ نہیں کہا کہ تم نے ایک جملے میں 3 طلاقیں دی، 3 نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 روایت میں نے ذکر کی، اور بھی روایت موجود ہیں اور صحابہ اور سلف صالحین کے اقوال موجود ہیں۔ تو 3 طلاقوں سے 3 ہو جاتی ہیں، چاہے ایک جملے میں دیں چاہے الگ الگ دیں۔ آج کل لوگ اس کے اندر بہت زیادہ بے اعتدالی کا شکار ہیں، اور جب یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو کوئی ہیلے بہانے تلاش کر کے ساتھ رہ پڑتے ہیں۔ یہ ساتھ رہنا 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالے کے حرام کاری ہے، گناہ ہے، زنا کاری ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ میں تخصص کر رہا تھا، جو 2 سالہ مفتی کا کورس ہوتا ہے، اس دوران میرے پاس ایک سوال آیا۔ تو ہمارے اس کورس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سوالات دارالفتہ کو بھیجتے ہیں تو پریکٹس کے لیے وہ پڑھنے والے جو فضلاء ہوتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں کہ آپ ان کو حل کر کے لائیں اور اس کے حوالے بھی لے کر آئیں، اور اساتذہ جو اس کو چیک کرتے ہیں، غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں تاکہ ان کی مشق ہو جائے، ان کو فتویٰ نویسی آ جائے۔ تو میرے پاس ایک استفتاء خاتون کا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے شوہر نے 1 سال قبل 3 طلاقیں دے دی تھی، لیکن ہم ساتھ رہتے رہے، اب 1 سال بعد دوبارہ اس نے 3 طلاقیں دی تو کیا حکم ہے، ہمارا نکاح اب کیا ہے، باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ اس کا جواب میں نے یہی لکھا کہ پہلے 1 سال قبل جو 3 طلاقیں دی تو اس سے 3 واقع ہو گئیں، اس کے بعد 1 سال ساتھ رہنا حرام کاری اور بدکاری ہے، فوراً علیحدگی اختیار کریں، بغیر حلالے کے دوبارہ شوہر اول سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور اس پر کسی امام میں کوئی اختلاف نہیں، ائمہ 4 اس میں متفق ہیں۔ یہ خواہ ایک خواہش کے لیے اور اپنی انا اور مفاد کی خاطر ہم ہیلے اور بہانے تلاش کر کے اس طرح شریعت کے حکم کو پامال کرتے ہیں، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ جی،
کنڈیشنل ہوتا ہے کہ یہ شخص کو نکاح کرتا ہے 2 راتوں کے لیے یا 1 رات کے لیے 5 رات کے لیے، یہ چھوڑے گا تو پھر میں نکاح کروں گا. جی یہ ایک سوال ان کا یہ ہے کہ حلالے کے لیے باقاعدہ جیسے ایک معاملہ کیا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں سے اس کا نکاح کریں گے، اتنے دن کے بعد یہ چھوڑے گا، تو اس طرح طے کر کے اور اس کی باقاعدہ آپس میں معاملہ کر کے یا اس پہ پیسے لے کر یہ کام کرنا حدیث شریف کی روح سے لعنتی کام ہے. حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت آئی ہے، جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی لعنت آئی ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل له، حدیث شریف کے الفاظ ہیں. جو محلل ہے حلالہ کرنے والا، جو محلل بغیر اس کے عورت کا یہ نکاح کرے اور وہ ساتھ رہے، جب شوہر چاہے اس کو چھوڑ دے، نہ چھوڑے تو اس کی مرضی، بس وہاں رہے. یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں. جس نے 3 طلاقیں دی اس کو بھگتنا تو چاہیے کہ آپ نے غلطی کیوں کی، مسائل سیکھنے بھی چاہیے تھے. تو اس پہ معاہدہ کر کے یہ کرنا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بغیر معاہدے کے. البتہ اگر کوئی اس طرح معاہدہ کر کے کر لے حلالہ بہرحال ہو جائے گا. ایسے کہ حلالے کے لیے دوسرے شوہر کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کر کے زن و شوئی کا تعلق قائم ہو جائے، پھر وہ طلاق دے دے، عدت گزر جائے تو حلالہ تو معتبر ہو جاتا ہے. اب اگر معاہدہ کر کے کریں گے تو لعنتی کام ہے، اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے. اور بغیر معاہدے کے ہو جائے اور پھر بعد میں کسی وجہ سے طلاق ہو، عدت پوری ہو جائے تو پھر شوہر اول کے لیے وہ حلال ہو جائے گی. اس پر آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کی بات ختم کر دوں گا، وقت ہو رہا ہے. ایک خاتون ایک شخص کے پاس دکان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، اور وہ شخص دکاندار تھا، عرب تھا. اس سے شام کے جب دکان بند کرنے کا وقت آیا تو باہر وہ بیٹھی. اس نے کہا کہ بیوی آپ یہاں بیٹھی. اس نے کہا میرا یہاں کوئی نہیں ہے اور کوئی گھر نہیں ہے، میں اکیلی ہوں. تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کو ایسے اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، آپ تو نامحرم ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں. اس نے کہا ہاں میں تیار ہوں. دونوں گئے قاضی کے پاس، دکان اس نے بند کی، قاضی کے پاس گئے اور نکاح کر لیا. نکاح کے بعد وہ ساتھ رہتے رہے. 1 مہینہ گزر گیا. 1 مہینے کے بعد یہ جب گھر پہنچا دکان سے فارغ ہو کر تو دیکھا گھر میں کچھ لوگ آئے ہوئے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ میرے قبیلے خاندان کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں. میں جو ہوں وہ جانا نہیں چاہتی، لیکن یہ اصرار کر رہے ہیں. اب ان کو یہاں سے واپس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم ان کے سامنے قسم اٹھا کر کہہ دو کہ میری بیوی نے گھر سے باہر قدم نکالا، اس کو 3 طلاق. تو یہ مایوس ہو کے چل جائیں گے، ورنہ یہ نہیں جائیں گے، یہ بیٹھے رہیں گے، مجھے لے کر جائیں گے، چونکہ میں ان کی رضامندی کے بغیر آئی ہوں. تو شوہر نے آ کر ان کے سامنے کہہ دیا کہ بھئی آپ اس کو لے کے نہیں جا سکتے، میری بیوی ہے، اگر اس نے میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالا اس کو 3 طلاق. تو ان لوگوں نے کہا آپ نے تو بہت سخت قسم اٹھا لی، ہم تو مجبور ہو گئے، بس ہم واپس جا رہے ہیں. وہ چلے گئے. جب واپس چلے گئے یہ شخص دکان پہ چلا گیا. جب اگلے دن واپس آیا تو بیوی گھر پر نہیں تھی، وہ اس کی اجازت کے بغیر نکل چکی تھی. چونکہ اس نے طلاق کو معلق کیا تو طلاق واقع ہو گئی. اس نے آ کر گھر کا سارا سامان دیکھا اور بالکل اپنی جگہ پر موجود، کوئی چیز غائب نہیں، سب چیزیں موجود ہیں، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچایا. اس نے غور کیا ہوا کیا؟ تو وہ آدمی خود کہتا ہے کہ میں اس نتیجے پہنچا کہ اس عورت کو حلالے کی ضرورت تھی. شوہر اول سے نکاح اس نے کرنا تھا، اس نے اس کے لیے طریقہ اختیار کیا. اور وہ اب چونکہ شوہر کو براہ راست طلاق دو تو کوئی بنیاد نہیں تھی، تعلقات بالکل صحیح چل رہے. تو اس زمانے کی عورتوں کو بھی اتنی سمجھ تھی اور اتنے طور طریقے، اتنا علم تھا. آج کل تو مردوں کو بھی اتنا نہیں ہوتا. بس اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.